ہم بات کرتے ہیں پینڈولم کے بارے میں. آج تمام گھڑیوں میں پینڈولم استعمال ہوتا ہے, ایک بہت بڑا سائنٹیفک انسٹرومنٹ ہے. ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پینڈولم گیلیلیو نے ایجاد کیا, یعنی گیلیلیو وہی جو 16ویں صدی میں پیدا ہوا اور اس کو سب سے بڑا انوینٹر ہاکنز نے کہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ گیلیلیو سے کئی سو سال پہلے مسلمان پینڈولم ایجاد. گیلیلیو پینڈولم ڈسکور تو کیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن یونس المصری تقریباً 950 عیسوی میں, یعنی گیلیلیو 1564 میں پیدا ہوا, 1642 میں مر گیا, لیکن 950 عیسوی میں تقریباً 600 سال پہلے ابن یونس المصری انہوں نے پینڈولم ڈسکور کیا, اور پہلی مرتبہ انہوں نے ڈاکومنٹ کیا آسولیٹری موشن کو, یعنی پینڈولم کی جو موشن ہے جو ایک طرف جاتی ہے پھر دوسری طرف جاتی ہے. اور اس کے بعد 15ویں صدی میں مسلمانوں نے پینڈولم کو استعمال کیا گھڑیوں میں. اس بات کی ایکنالجمنٹ بھی کہ ابن یونس المصری نے جو 950 عیسوی میں پیدا ہوئے, گیلیلیو سے کئی سو سال پہلے انہوں نے پینڈولم ایجاد کیا. کم از کم سائنسدان تحقیقی حلقوں میں اس بات کو اس طرح ایکنالج کیا گیا ہے کہ آج ابن فرناس کے ساتھ ابن یونس کے نام پر بھی چاند پر ایک خطے کو نام دیا گیا ہے, اور چاند پہ ایک پورا ریجن ابن یونس کے نام سے منسوب ہے. اس بات کو ایکنالج کرنے کے لیے کہ ابن یونس دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں میں سے تھے. اور پھر تاریخ یاد رکھیے گا, یہ 10ویں صدی کے ہیں, گیلیلیو نیوٹن سے کئی سو سال پہلے ان لوگوں نے ابن یونس کی کتابیں پڑھ کر پینڈولم ایجاد کیا اور اپنے نام سے آگے چلا دیا. اگین یہ وہ تاریخی بددیانتی جو جگہ جگہ ہمیں نظر آئے گی, اور جس کی مزید تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے. آج ہمارے بچے ابن یونس کو جانتے بھی نہیں ہیں, اس کی کنٹریبیوشن کو نہیں جانتے. پینڈولم اور آسولیٹری موشن انسان کی عقلوں میں نہیں آتا کہ 1000 سال پہلے مسلمان ان سائنسز پہ کس طرح کام کر رہے تھے. جب آپ ان سائنسز کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کا لیول دیکھتے ہیں, اس وقت جس لیول کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کسی مغربی سائنسدان سے مورخ سے پوچھا گیا, شاید برنارڈ شاہ تھے, جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر مسلمان اسپین سے نہ نکالے جاتے تو کیا ہوتا, کہنے لگے انسان چاند پر 100 سال پہلے پہنچ جاتا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے اسپین سے نکالے جانے کے بعد جو نقصان ہوا ہے انسانیت کو, کہ جو مومنٹم تھا ہماری سیولائزیشن کا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا, وہ کم از کم 300 سال ڈیلے ہو گیا. اور پوری انسانیت 300 سال تک ان چیزوں کو ری ڈسکور کرتی رہی, یا ان کتابوں کو پڑھ کے یہ ٹرانسلیٹ کر کے اپنے معاشرے میں پھیلا کر اپنے سائنسدان پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے, جو پہلے سے مسلمان اندلوسیہ میں موجود تھے کہ جو اس علم کو بہت آگے تک لے جا سکتے تھے. ابن یونس چاند پہ جن کے نام پر کریٹر موجود ہے, پینڈولم کے موجود ہے, آسولیٹری موشن کے موجود ہے, فزکس میں اس ڈائمنشن کو منسوب کیا جاتا ہے گیلیلیو کی طرف, جو ایک تاریخی جھوٹ ہے. پینڈولم کے ساتھ پر گھڑیوں کا ذکر آتا ہے. 14ویں صدی میں جا کر یورپ میں پہلی مرتبہ گھڑیاں بنائی گئیں. پہلے واٹر کلاکس بنائی گئیں, اس کے بعد ویٹ بیئرنگ کلاکس بنائی گئیں. لیکن آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ ابن فرناس ان سے پہلے کئی سو سال پہلے گھڑیاں ایجاد کر چکے تھے. گھڑیاں مسلمان استعمال کرتے تھے. حال یہ تھا کہ کئی میکینیکل کلاکس مسلمان سائنسدان اسپین میں ایجاد کر چکے تھے. بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں سب سے پہلے گھڑیاں بنائی گئیں, اور شارلمین کو میں جب گھڑی ایجاد ہوئی ہے, کم از کم اس سے 400 سال پہلے مسلمان دنیا میں گھڑیاں استعمال ہوتی تھی. میکینیکل کلاکس بھی, واٹر کلاکس بھی, ایسٹرونومیکل سن ڈائلز بھی, اور حیرت انگیز ڈائمنشن کے, جس سے آج اگر آپ ان ٹیکنالوجی کو دیکھیے تو یقین کیجئے کہ انسان کی عقل حیران رہتی ہے کہ مسلمانوں نے 1000 سال پہلے وہ چیزیں کیسے ایجاد کر لی, جن کا کریڈٹ یورپ لیتا ہے آنے والی صدیوں میں.